خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں پاسٹر نیر بھٹی پاکستان فیصل آباد خوشپور سے، اور روز کے معمول کی طرح آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا سوال ہے، بڑا ہی دلچسپ ہے، جو کہ اکثر اوقات لوگ خادموں سے پوچھتے ہیں، خدا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور جو مسیحی قائدین ہیں، جو مسیحی رہنما ہیں، جو مسیحی مذہبی لیڈر ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں، اور بہت ہی فیمس کویسچن ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو خدا کے بیٹے جن کا ذکر کیا گیا ہے اور آدمیوں کی بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے بیاہ کیا یا شادیاں کیں، وہ کون لوگ تھے؟ اور بہت سارے خدا کے خادم ہیں، بہت سارے خادم و دین ہیں جو یہ جواب دیتے ہیں کہ جی خدا کے بیٹے جو ہیں وہ سیت کے بیٹے ہیں، اور جو آدمی کی بیٹیاں ان سے مراد کاہن کی اولاد ہے یا کاہن کی بیٹیاں ہیں، اور وہ خواتین ہیں جو کاہن کی نسل سے۔ وہ ان کی ریزن یہ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ کاہن جو ہے وہ خدا کی حضوری سے نکالا گیا، خارج کیا گیا، خدا کی حضوری سے نکالا گیا، اسی طرح اس کی جو اولاد ہے وہ انسان کی بیٹیاں یا انسان کی اولاد کہلائی۔ اور چونکہ سیت جو تھا وہ ایک ایماندار شخص تھا، راست باز تھا، اور خدا کا بیٹا تھا، اس لیے جو اس کی بیٹے بیٹیاں ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائے، اس کی اولاد خدا کے بیٹے کہلائے۔ یہ ریزن ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ اس کو جب ہم ایک معیار پہ لے کے آتے ہیں، اس کو جب ہم بغور بنظر مقیم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا کے بیٹوں کو انسان کی بیٹیاں اچھی لگی تو انہوں نے ان کے ساتھ بیاہ کیا، اور پھر لکھا ہے، آگے چل کے لکھا ہے کہ ان میں سے بہت سے سورمے اور جبار پیدا ہوئے۔ اور اگر تو یہ انسان کی بیٹیاں ہیں اور خدا کے بیٹے، ان سے مراد دونوں ہی، یعنی سیت اور کاہن دونوں ہی انسان ہیں، اگر تو دونوں کی اولاد انسان ہے تو پھر جبار اور سورمے پیدا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے قداور لوگ تھے جن کی بہت بڑی ہائٹ اور بہت اس زمانہ کے سورما تھے۔ در حقیقت ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے بیٹے تھے وہ خدا کے فرشتے تھے، اور جو آدمیوں کی بیٹیوں سے مراد انسان کی بیٹیاں یا انسان کی اولاد، اس دنیا میں رہنے والی خواتین یا اس دنیا میں رہنے والی جو عورتیں ہیں، ان سے مراد یہ ہے۔ اس لیے کہ کیونکہ جو لکھا ہے کہ ان سے جبار اور سور میں پیدا ہوئے، یعنی نارمل اولاد پیدا نہیں ہوئی بلکہ اب نارمل اولاد پیدا ہوئی ہے، بہت دراز قد اور بہت ہی عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ پاورفل اور لمبے چوڑے اور صحت مند اور موٹے تازے، اور بہت ہی اس دور کے سور میں تھے۔ اس لیے کیونکہ جو آسمانی فرشتے ہیں وہ قداور اور طاقتور تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی ریزن یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر جو ہے سب آدمی فرشتوں کی مانند ہوں گے، یعنی فرشتے پاک ہیں۔ تو بات یہ ہے میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایوب کی کتاب جو ہے، اس میں ایوب کی کتاب میں یہ ذکر ہے پہلے ہی باب میں کہ خدا کے بیٹے خدا کی حضوری میں حاضر ہوئے۔ خدا کے بیٹے، فرشتوں کے لیے لفظ خدا کے بیٹے استعمال کیا گیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایوب کی کتاب تو پیدائش کے بہت عرصہ بعد، مگر بہت سے علماء کرام، بہت سے خادم و دین، بہت سے اسکالر جو بائبل کو بغور جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور بائبل کی
بہت ہی گہری عمیق اور یونیک باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست جو علماء دین ہیں، پرانے علماء دین، ان کا یہ ماننا ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ایوب کی کتاب اور پیدائش کی کتاب ایک ہی وقت میں جو ہے وہ لکھی گئی، رقم بند کی گئی، ایک ہی ٹائم پر جو ہے وہ لکھی گئی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ میں صرف اور صرف اسرائیل کے لیے جو اصطلاح ہے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی وہ پیش کی گئی، اسرائیل قوم کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی۔ پرانا عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹے یا بیٹیاں نہیں کہا، صرف اسرائیل کو کہا۔ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو خدا کے بیٹے ہیں پرانا عہد نامہ میں، وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ فرشتگان ہیں، آسمانی فرشتے، جن کو زمینی عورتیں بھلی لگیں، اچھی لگیں، اور انہوں نے ان سے شادیاں کیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مزید آگے چل کے اس کے اوپر ہم ایک اور مفصل ویڈیو بنائیں گے، اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں ہوں، زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو، اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، آمین۔